السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم نے کہا، تم لوگوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، بالکل اعلانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تک ہم دیکھ نہیں لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو بجلی نے گھیر لیا، پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم لوگوں کو بجلی نے پکڑ لیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم لوگوں کو بجلی نے پکڑ لیا اور تم لوگ دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہاری موت کے بعد پھر دوبارہ ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے اور ترتیب کے ساتھ ہر روز چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور توفیق سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، آج ترتیب کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے آیت نمبر 55 56 تلاوت کی اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مدینے کے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو احسان، جو اکرام، جو انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی قوم پہ کیا تھا، ان انعام اور اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے یہودیوں، ہمارے اس احسان کو بھی یاد کرو، کیونکہ یہ جو نبی ہیں جو مدینے کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، جو آخری نبی ہیں، یہ ہماری ہی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور یہ نبی جو قرآن کریم پڑھ کر کے سنا رہے ہیں اور جو احکام تم کو دے رہے ہیں اور جو تعلیمات دے رہے ہیں، یہ بھی ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ تو اے یہودیوں، ہمارے اس احسان کو بھی یاد کرو جو ہم نے تم پر کیا کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل کھلا سامنے اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ حالانکہ تم اور تم جیسے انسان اس بات کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے ہو کہ مجھے دیکھ سکو، اللہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا کی زندگی میں، دنیا کے سر میں جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، دنیا میں انسانوں کے سر میں جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس آنکھ سے دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ البتہ آخرت میں نیک اگر آدمی ہے اور جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے یہودیوں، تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل سامنے نہ دیکھ لیں۔ امام ابن جریج عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً کا مطلب ہوتا ہے بالکل اعلانیہ، یعنی اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں، سامنے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جیسے ہی یہ ناروا اور ناجائز سوال کیا تو اس ناجائز سوال کی پاداش میں فوراً بجلی نے ان کو پکڑ لیا، بجلی نے ان کو اپنے چپیٹے میں لے لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہیں پر سب مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر تبریر میں فرماتے ہیں کہ عروہ بن رویم وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگ زندہ تھے اور مرتے ہوئے کو دیکھ رہے تھے۔
70 آدمی گئے تھے، 70 آدمی میں سے کچھ لوگ مر گئے اور کچھ لوگ زندہ ہیں، اور جو مر رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جو مر گئے ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، اور جو دیکھ رہے تھے پھر وہ مر گئے۔ محترم سامعین کرام، امام سدی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ، جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل کھلم کھلا دیکھ نہ لے، سامنے دیکھ نہ لے، ایمان نہیں لائیں گے، فوراً بجلی نے ان کو پکڑا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ جب سب کے سب مر گئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ بنی اسرائیل ہماری قوم ہے، اس میں سے 70 آدمی کو ہم چن کر کے لے کر کے آئے تھے، اب وہ مر گئے ہیں، میں جا کر کے کیا جواب دوں گا، میں ان کو کیا کہوں گا؟ یہ سارے کے سارے جو ہے اچھے لوگ تھے اور ان کو اللہ تو نے مار دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 میں بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اگر مارنا تھا تو پہلے ان کو مارتے اور ہم سے اس سے پہلے ہم کو مار دیتے تھے، لیکن بیوقوف لوگوں نے جو سوال کیا ہے کیا اس کے بدلے میں ہم کو ہلاک کر دے گا؟ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی کیا، وہی یہ کیا کہ یہ جو 70 آدمی مرے ہیں یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، لیکن بتایا نہیں تھا، ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی لیکن بتایا نہیں تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 56 میں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ جو تفسیر آگے آئے گی اسی صورت کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ میں 5 مقام پہ 5 ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مار دیا اور پھر زندہ کیا، اور یہ مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ ان دونوں آیات کے تفسیر میں کہتے ہیں کہ ان کو جو موت ملی وہ ان کے گناہوں کی سزا کی وجہ سے، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، اس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دی، اور موت کے بعد جو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا وہ اس لیے زندہ کیا تاکہ ان کی جو زندگی ہے جو لوح محفوظ کے اندر جو ان کی تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہے، جو ان کی زندگی جو ان کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہے وہ اپنی زندگی کو پورا کر لیں۔ محترم سامعین کرام، عبد الرحمن بن زید بن اسلم ان دونوں آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور سے 40 راتیں گزار کر کے چلے آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ تختیاں تھی جس میں توریت لکھی ہوئی تھی، جب وہ اپنی قوم کے اندر آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم کے لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، بیل کے بچے کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمہاری توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور جب ان لوگوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی توریت کی جو تختیاں تھیں ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ توریت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ باتیں ہیں، جن چیزوں سے روکا ہے وہ باتیں ہیں، اس کو مانو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ فوراً قوم جو ہے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ یہودی ایسی قوم ہے کہ جس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مہربانیاں کی ہیں، لیکن اس قوم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت کرنے والی کوئی دوسری قوم نہیں، اور آج بھی اس قوم کا یہی شیوا ہے، اور اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت اور ذلت و رسوائی کو اللہ نے اس قوم کے اوپر مار دیا ہے، قیامت تک یہ قوم ذلیل رہے گی، اگرچہ لوگوں کو پریشان کرے یا کچھ بھی کرے لیکن اس قوم کو کبھی بھی فلاحیت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اس قوم کی ہسٹری کو اٹھائیں گے آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے کئی ایسے بادشاہان آئے ہیں جن لوگوں نے یہودیوں کو برسرعام قتل کیا ہے، جس میں بالکل تازہ ترین جو مثال ہے وہ ہٹلر، جو نازی ہٹلر ہے جرمنی کا، اس نے 1,00,000 سے بھی زیادہ یہودیوں کو تحت کیا ہے، اس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مار دی، اسی وجہ سے کہ جب بھی ان کو اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے کہا گیا ان لوگوں نے پیٹھ کو دکھلایا،
روگردانی کی، منہ موڑا۔ سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون ہے، سنت ہے کہ جس قوم کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے اور وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو فلاح نہیں کرتا، فلاحیت میں نہیں رکھتا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑے۔ اور آج جو مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی ایک وجہ، بلکہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ کا حکم بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پیش کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس کے اوپر کان نہیں رکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم بتلا رہے تھے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے تختی پیش کیا توریت والی اور کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس میں تمہارے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے سب باتیں بیان کی ہیں، تمہارے لیے بتلا دیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم یقین کیسے کر لیں گے، ہم نہیں یقین کر سکتے ہیں، ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے اور اس وقت تک اس کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے بالکل سامنے نہ دیکھ لیں۔ بتلائیے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے تو کلام کرتے ہیں، آپ سے تو بات کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سامنے دکھنا چاہیے اور دکھ کر کے یہ بولنا چاہیے کہ یہ موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہ جو توریت ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے۔ جیسا ہی ایسا انہوں نے کہا، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اس وقت کو یاد کرو اے یہودیو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل سامنے نہ دیکھ لے۔ جیسے ہی ایسا کہا ان لوگوں نے تو ان کے اس جرم کے بدلے میں، حالانکہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی، لیکن اس جرم کے بدلے میں فوراً بجلی کا کڑکا آیا اور ان تمام کو اپنے گرفت میں لے لیا اور سب کے سب وہیں مر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنی نشانی دکھلانے کے لیے، چونکہ ان کی عمر باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھلانے کے لیے ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور اس کے بعد بھی ہم نے تم لوگوں کو اٹھایا، کیوں زندہ کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، ہم نے کل ہی بتلایا تھا شکر گزار بندہ بننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ہر وقت کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ تو شکریہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ شکریہ تو اصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ کا حکم جب بھی آئے بندہ بالکل اس کے سامنے جھک جائے، اللہ کا حکم جب بھی آئے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ ایسی نعمتیں صحابہ کرام کو نہیں ملی تھی، صحابہ کرام کو ایسی نعمتیں نہیں ملی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی نعمتیں ہم تمام کو دی ہیں۔ اب ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور کیسے شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کے جو احکام ہیں اس کو ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکم نازل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں سے روکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا دراصل یہی شکر گزاری ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم کو موت کے بعد پھر سے اس لیے زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام، اگرچہ یہ حکم یہودیوں کو ہے لیکن یہ حکم ہمیں بھی ہے اور ہمیں بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔